اچک لے تمہاری نگاہوں کو یہ بجلی جو اوپر سے، تو مطلق لائٹ پر مرتے ہیں آپ صحیح کہ یہ جناب یہ مدرسے ہیں جناب، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ وہ آسمانی قہر والی بجلی تو نہیں ہے یہاں روشنی، وہ تو نہیں ہے یہاں کوئی اور ملک اور قوم کو تباہ کرنے کے اڈے تو نہیں بنے ہوئے کوئی شہوات ہیں جی؟ صحیح تو بالکل وہ تو نہیں بنے ہوئے. کیا اس میں رسول اللہ کے وہ خلفائے راشدین کی تعلیم ہے یا نہیں؟ مطلق مدرسوں اور ان چیزوں کو علماء کو دیکھ کر آپ ان پر نہ لپکیں. قوم کو چاہیے کہ دیکھیں وہ روشنی کہ جس روشنی کا تعلق رسول اللہ کی تعلیمات سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، ہم اس روشنی کے متوالے ہوں. جس طرح پروانہ ایک مخصوص روشنی پر مرتا ہے، جی نہ سورج کی روشنی پر مرتا ہے نہ چاند کی روشنی پر مرتا ہے، واہ. وہ اس کے لیے بھی وہ شمع شمع کی سے ایک مخصوص مخصوص لائٹ اس کے دل میں گداز پیدا کرتی ہے. تو اگر مسلمان کے دل میں وہ بھی ہر روشنی پر مرنے لگے تو پھر وہ تو اس جانور پروانے سے بھی کیا گزرا ہے کہ وہ بھی ایک مخصوص لائٹ پر مرتا ہے. تو ہمیں بھی کملی والے کی لائٹ اور بزرگان دین صوفیاء اور جس کا تعلق 1400 سال سے بنتا ہے، ہم اسی تصوف قدے سے، اسی نسبت والوں سے، روحانیت والوں سے تعلق رکھ کر چلیں گے تو پھر کام چلے گا. اچھا پیر صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ جڑے پاکستان دے مختلف طبقات نے انہاں دے نزدیک ہن جڑا ادب ہے ساڈا انڈیا دا تے پاکستان دا، شاعری ہے، ڈرامہ ہے، غزل ہے، لٹریچر، سارے جڑے اصناف نے وہ انحطاط دا شکار نے. تے تسی کی سمجھدے ہو کہ کیا موجودہ دور دے وچ لٹریچر دی کوئی خدمت نہیں ہوئی یا اتنی خدمت نہیں ہوئی جنی ہونی چاہیے سی؟ ہاں بڑا اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ادب کی پرورش اس وقت ہوتی ہے جب جو برسر اقتدار طبقہ ہے جی وہ جتنا اس کی وہ خود اس میں انوالو ہو ٹھیک ہے، تو وہ ادب کا وہ پروان کرتا ہے. ادب جس طرح آپ سرپرستی دیکھ لیں کہتے ہیں. مغلیہ دور میں فارسی ادب کا کیا مقام تھا. صحیح. پھر ہمارے جتنے گزرے ہیں تقریباً یہ مستنجد باللہ اور یہ عباسی خلفاء، جی ان لوگوں کے دور میں ابو نواس کا اور ان لوگوں کا، ہمارے جو عربی کے شاعر ہیں، بڑا ان کا مقام تھا. جی تو وہاں تو ہندوستان میں تو ہندی غالب آ گئی، جی. وہ تو اس سے ویسے صفایا ہو گیا. اب جو ادب عربی، فارسی، اردو کا جس حیثیت سے بھی اب ہے جی وہ مجھے پاکستان میں ہی نظر آتا ہے. اچھا. اور اس میں ہمارے عبدالرب نشتر سربراہ گزرے ہیں، وہ بڑے شاعر بھی تھے. اچھا. ہاں بڑے اچھے شاعر. تو اس طرح مطلب ہے کہ ذوق ادب رکھنے والے ہمارے اب موجودہ کچھ ایسے ہمارے احباب ملتے ہیں. جی اسمبلی کے لوگ بھی، جی قومی اسمبلی کے حضرات بھی ملتے ہیں جن کو ادب کا شوق ہے. جی تو اردو میں، بلکہ ہمارے آپ ایک عجیب، پتہ نہیں وہ سن ہی رہے ہوں، زمرد خان ہمارا ایک اسمبلی کا ممبر ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہیں. وہ ہمارا بڑا دوست ہے. میرا ہمارے آبا و اجداد کا مرید بھی ہے اور تعلق والا بھی ہے، میرا بڑا مخلص آدمی ہے. اس کو یعنی ذوق نہیں تھا، میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو ادب اور شعر کا ذوق ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. اسی طرح اور میرے تعلق والے لوگ ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ میرے پاس آئیں تو ان کو میں ادب کے ساتھ وابستہ کروں اور ویسے بھی باادب ہوں. اچھا. اور پھر ادب کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ہیں جی بالکل. تو اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. تو اب غریب لوگوں کے پاس جب رہ جائے ادب، کہ ایک غریب جو مفلوق الحال ہے اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، وہ بیچارہ اب کیا ادب. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ موسیقی ہوئی، ادب ہوا، شعر ہوا، مصوری ہوئی، یہ شاعری، فنون لطیفہ جس کو کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پرانے لوگوں میں، یہ سب میں، حکماء میں بڑے بڑے طب جو تھی، یہ بڑے بڑے حکیم لوگ جو تھے اور بڑے بڑے خاندانی نواب جو تھے وہ پڑھتے تھے، پڑھاتے اچھا. تھے. موسیقی سننا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ موسیقی حدود میں اور حساب کتاب سے ہو تو شریعت میں منع تو نہیں ہے. اچھا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جس طرح شیطان کا باجا ہے، تو یا میر خسرو کی ایون قوالی بھی سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ موسیقی جو ہے نا شیطان کا راگ ہے. اب جناب اگر شیطان کو آپ کسی چیز پر بٹھا دیں جی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا ہے کہ وہ نماز